and the judge would have the absolute authority to decide the case on the basis of the two pleadings of the parties, no requirement of any evidence. یہ بھی کر کے دیکھ لیں, جب تک آپ کو پیشن نہیں ہوگا, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, ویژن نہیں ہوگی, وزڈم نہیں ہوگی, رول آف لا کو اپلائی کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا, اس وقت ہے کہ امینڈمنٹ جو ہے یہ بیکار ہے. آپ میرے بچے ہو, میرے چھوٹے بھائی اور بہنیں بیٹھی ہوئی, میں اپنے گھر پہ آیا ہوں, میں بطور ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن کی کہ بہت ساری لیٹیگیشن کو ملٹیپلائی کرنے میں اور خراب کرنے میں ججز کا ہاتھ. اب آپ کیپنگ نہیں کریں گے, مجھے پتا, کیونکہ اس لیے کیپنگ نہیں کریں گے کہ میں نے آپ کو آپ کا چہرہ دکھایا. کتنے لوگ ہیں, ابھی بتا رہے تھے, شاہد جسٹ لائک اے ینگر بردر, لیکن کبھی اس کا ذاتی معاملہ ہے تو پھر نہیں ہوگا. از لائک جسٹ ینگر بردر. کہتا جی میں نے کھنگال لی, ساری سی بی سی کھنگال لی. شاہد بتاؤ ذرا مجھے آرڈر 39 رول 7 کیا کہتا ہے؟ اور یہ کشٹ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کاٹنا پڑتا کشٹ, اور اس کشٹ سے گزرنے کے لیے آپ کا کے مطابق آپ لوگوں کو انفارچونیٹلی with the tendency, with the unfortunate, وہ جو ہمارے یہاں پہ جو ایک انحطاط آیا ہے, دو چیزوں میں. ایک یہ کہ ہماری انٹیگریٹی انفارچونیٹلی کمپرومائز ہونی شروع ہوگی. میں نہیں کہہ رہا میرے ججز آنیسٹلی, میں نہیں کہہ رہا. دوسرا جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ انکمپٹنس ہے. اور یار آرڈر 39 رول 2 کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کوئی فلسفہ چاہیے, کوئی پراما فیسی کیس بیلنس آف کنوینئنس اور irreparable لاس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا کوئی حکیم ہونا ہے. وٹنسز کو کال کرنا, سمن کرنے کی اپلیکیشن یا ریفیوز کرنے کی اپلیکیشن جو ہے وہ کوئی بہت بڑی حکمت ہے. ایشوز کس طرح فریم ہونے اور کون سے ان کے رولز ہیں, ان کے لیے کوئی بہت آپ کو کوئی جید کوئی کرنا کچھ بھی نہیں ہے. سمپل لکھا ہوا سارا کتاب میں, لیکن کتنے لوگ ہیں, کتنے ججز ہیں جو لا کو پڑھتے ہیں اور لا کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. لینی ہے تو ٹریننگ لیں, بیٹھیں, مشاورت کریں, اپنی اپنی زونز کو کریکٹ فرمائیں. میں بہت ساری چیزوں میں آج بھی دیکھتا ہوں لوکل کمیشن کی اپوائنٹمنٹ تک, ریسیور کی اپوائنٹمنٹ کے میٹرز تک سپریم کورٹ میں کیسز آتے ہیں. کسی نے آج تک ایم ای رانا صاحب, جو گزرے ایم ای رانا صاحب, ان کی فاؤنڈیشنل ججمنٹ نہیں پڑھی 1979 غالباً لاہور کی ججمنٹ ہے کہ ریسیور کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کیا رولز اپلیکیبل ہوں گے, جسے بعد میں سپریم کورٹ نے انڈورس کی. آپ سمپلیفائی کرتے چلے جائیں, آپ اس میں ترمیم کرتے چلے جائیں, لیکن جب تک آپ کے کانسیپٹ, آپ کے پرسپشن اور آپ کی اپلیکیشن آف لا پراپر نہیں ہوگی, اس وقت تک آپ جلد انصاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ آپ کے لیے لازم ہے, اور اس کے لیے ناٹ اونلی دا ٹریننگ, آپ کو خود پڑھنا پڑے گا. باہر کی اسسٹنس آپ کے لیے ناپائد ہو چکی ہے. میں بات کو تنقید کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا, مجھے اپنا گھر ٹھیک کرنا, وہ باہر بھی ایک کمپوننٹ ہے, لیکن مجھے آپ لوگوں سے توقع ہے کہ جن لوگوں کو اب یہ ٹاسک دیا گیا ہے, پروجیکٹ جو ضلع بنائے گئے ہیں, قصور غالباً اور جو دو دیگر, آپ مجھے اس میں اسی لا میں جو ترمیم کی گئی ہے پلیز مجھے بتائیے, اور مجھے پروف کر کے اپنے اسٹیٹسٹکس بھیجیں. I'll be opening a website کہ آپ نے ایک مقدمے کو نئی ترمیم کے مطابق کتنے دنوں میں ڈسپوز آف. سلسلے تو ہم نے بہت ایزی کر دیے تھے. آپ کے سامنے ہے یہ 1964 کا جو فیملی لا ایکٹ ہے, کتنا سمپلیفائڈ ہے. پوسٹ ٹرائل بھی ہے, پری ٹرائل بھی ہے, اس میں کنسیلیشن ریکنسیلیشن کی, لیکن اس مقدمے میں 5 سال کیوں لگتے ہیں مینٹیننس کے. اور مجھے یہ تو بتا دیجیے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ میں کون سا ایسا ایشو ہے جسے 5 سال سے سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملتا.
میرے پاس کل ARY کے مالک تشریف لائے، سلمان اقبال اور مسٹر اقبال، میں نہیں جانتا ان کو، لیکن میرے پاس ہر آدمی جس کو تکلیف ہے اس سسٹم سے وہ حاضر ہو سکتا ہے، تشریف لا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا سر 17 سال ہو گئے ہم نے اسلام آباد بھی اپلائی کیے ہوئے سکسیشن سرٹیفکیٹ، ہمیں سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ 17 ایئرس میں نے 60 سال پہلے فائل کیے ہوئے مقدمات کو ابھی سپریم کورٹ میں میں اور میرے محترم فاضل دوست جو ہیں، اور چھوٹا چھوٹا ایشو ہوتا ہے۔ اور غلطی کیا کہ سول جج صاحب نے یہ غلطی کر دی تھی، ایڈیشنل جج صاحب سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اور انفارچونیٹلی میں چونکہ اپنے گھر پہ بیٹھا اپنے بچوں اور بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، سب سے بڑی غلطی تو یہ کہ ہمارے ہائی کورٹ میں آ کے وہ غلطی کی جو ہے وہ درستگی نہیں کی۔ آج سے کئی سال پہلے ایک سول جج کا فیصلہ مجھے لکھنے کو پڑھنے کو ملا، ہاتھ سے لکھا ہوا فیصلہ تھا، غالباً 37 کا یا 38 کا فیصلہ، وہ سکھ تھا، 9 صفحے کا فیصلہ، ایک جگہ ہاتھ کی کٹنگ تھی، اور اس نے ہر پارٹ آف دی ایویڈنس کو، ہر لیگل پروپوزیشن کو، ہر ایشو کو ڈسکس کیا، اور وہ غالباً ایسا فیصلہ ہوگا کہ سپریم کورٹ تک وہ قائم ہے۔ سر آج نہیں رہی وہ چیزیں، اگر کرنا تو یہ پیشن پیدا کیجئے، اس کو عبادت سمجھ کے کیجئے، اس کو اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھ کے کیجئے، اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیے، اس کو اپنے لیے سوسائٹی میں تکریم اور عزت کا ذریعہ سمجھیے، اسے اپنے رزق کا ذریعہ سمجھیے۔ بتائیے پھر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاضی ہونے کی شکل پہ 1 in 5 نہیں دے دیے، وہ جو 2 in 1 آپ کہا کرتے ہیں، یہ کرے تو صحیح، کیوں نہیں ملے گا پھل؟ آپ کو ملے گا پھل، آپ کو قسم لینی ہوگی، اپنے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمیں with passion, with dedication یہ ہم ڈسپینسیشن آف جسٹس جو کرنی ہے، یہ آرڈنری جاب نہیں ہے، اور اس کو آرڈنری جاب کے ذریعے اور طریقے پہ آپ دیجیے۔ دوسرا جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہ ٹریننگ کا بہت انفارچونیٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جی کہ بس سول جج کا امتحان پاس کر لیا لا تو ہم، میں آج بھی بطور چیف جسٹس پاکستان پیاسا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورا قانون نہیں آتا۔ میں آج بھی سیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی اکیڈمی میں کوئی استاد اچھا، کوئی ٹیچر ملے جس سے کہا کہ میں اپنی وہ تشنگی جو پیاس ہے وہ بجھا سکوں، اور یہ کوئی دنیا میں ناول چیز نہیں ہے۔ WS ٹرائب ہارورڈ میں لیکچر دے رہا تھا، ہاتھ اٹھا، سوال پوچھا گیا، جواب دیا، اور جو سوال اٹھانے والا تھا وہ اسٹیفن برائٹ تھا، دی جج آف دا سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ۔ یہ ہے پیشن فار لرننگ، یہ ہے دا پیشن ٹو اٹین دی نالج۔ سر اس طرح کا ہم مزاج پیدا کریں، whimsical نہیں ہونا، arbitrary decisions نہیں ہونا، قانون کو سیکھیں تب آپ جا کے صحیح انصاف فرما سکیں گے۔ مجھے ہال میں بیٹھے ہوئے وہ دوست بتا دیں، میں کسی کا علم ٹیسٹ نہیں کر رہا، کتنے لوگوں کو پتا کہ HM سایہ کا رول یا HM سایہ کا پرنسپل یا ریشو آف لا کیا ہے؟ کتنے سیشن ججز بیٹھے جو مجھے بتا سکتے ہیں کہ HM سایہ کا رول اور ریشو کیا ہے؟ کتنے دوست ہیں مجھے جو بتا سکتے ہیں کہ 70 سپریم کورٹ پیج 180 پہ کیا لکھا ہو؟ کتنے لوگ بتا سکتے ہیں کہ 164 کے بارے میں 1964 سپریم کورٹ میں کون سی سیلیبریٹڈ ججمنٹ ہے؟ یہ ہے وہ لا جو آپ نے اپلائی کرنا، چھوڑ دیجیے یہ سارے پروسیجرل لاز ہیں، یہ تو آپ کو سٹیپس ہیں انصاف کرنے کے لیے، لیکن لا تو آنا چاہیے آپ کو۔ جس دن آپ لا اپلائی کرنا شروع کر دیں گے، میں ہوں یا میں نہیں ہوں، اس دن یہ سسٹم ٹھیک ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ دس از ون۔ دوسری جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انفارچونیٹلی ہر بات کھل کے ہونی چاہیے، شفاف، صاف ستھری۔ کنفیوژن جو پیدا ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانفلکٹس ہے ججمنٹس، وہ ججمنٹس جو ریکنسائل نہیں کرتے۔
सुप्रीम कोर्ट के लिए लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग अपॉन एवरीवन इन दिस। आज वो दौर और वक्त आ गया है, कुछ हमने कर दी है, कुछ हमें करने की जरूरत है। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूं, क्योंकि जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा उस वक्त तक नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो करेक्ट लॉ को अप्लाई करके करेक्ट डिसीजन इन अकॉर्डिंग विद लॉज। ये आपकी जिम्मेदारियों में है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को, हमें भी जैसे जैसे पता चलता रहता है। ये बात मुझे इसलिए याद आई कि अभी शायद किसी ने कहा कि रीविजिट करना पड़ेगा हमें एक जजमेंट को पब्लिक सर्विस कमीशन। मुझे याद है वो जजमेंट मेरी जजमेंट नहीं बना, उसका एक अपना रेशो है उस जजमेंट का। और अगर कोई दरख्वास्त देगा तो मैंने अपने पेंशन के केस में ये वाजे कर दिया है, पेंशन के केस में, कि वी आर नॉट शाय ऑफ रीविजिटिंग आवर जजमेंट्स, वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रिव्यू एप्लीकेशंस टू बी फाइल्ड। गलती को परपेचुएट नहीं कर सकते। मैंने यहां तक उसमें लिख दिया कि घर पे बैठे हुए जज को अगर एहसास हो गया कि ये किसी जजमेंट में रिसाइड करते हुए गलती हो गई, शहजाद शौकत ने कहा भाईजान 30 जजमेंट गलत निकल आई। दूसरे दिन मलिक यूनुस साहब के बेटे ने कहा कि आपकी वो जजमेंट गलत निकल आई। मैंने कहा शायद गलती हो गई हो। मैंने उसको खुद रीविजिट करने के लिए फिक्स किया। मलिक क्यूम को मैंने अमेरिका अपॉइंट किया, चौधरी मुश्ताक को अमेरिका अपॉइंट किया, गालिबन उस वक्त क्यानी साहब हयात थे, उनको शायद अमेरिका से अपॉइंट किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरी जजमेंट गलत नहीं थी, बल्कि उस जजमेंट में मैंने फर्दर तस्वीर करके एक्सप्लेन कर दिया। मेरा मकसद पर्सनल प्रोजेक्शन का नहीं है, मेरा मकसद यह है कि हमें बतौर इंस्टीट्यूशन में अपनी गलतियों को तस्लीम करना भी इतना ही जरूरी है जितना डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। गालिबन ये बात अमेरिकन जज, बड़े मारूफ जज हैं, जिन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनफेलेबल नहीं, लेकिन हाँ इनफेलेबल है। वो क्यों इनफेलेबल? तो हम इनफेलेबल नहीं, गलती हमसे भी हो सकती, मगर जो खूबसूरती सुप्रीम कोर्ट की, आपके सुप्रीम कोर्ट की है कि इस वक्त आपका सुप्रीम कोर्ट प्रोन है कि लाइए आप हमें बताइए कि गलती कहां हुई है, हम उसकी दुरुस्तगी और सेव करने के लिए तैयार। बड़ा जो ये सिस्टम बना, मैं उसमें ज्यादा राय का इजहार इसलिए नहीं कर सकता कि कल को मुमकिन है कल हमारे साथ ये मेरे पास अंडर एग्जामिनेशन हो, मैं अपना माइंड प्रेजुडिस शो नहीं करूंगा, मगर मैं एक चीज जरूर तस्लीम करूंगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह इट्स ए लॉडेबल एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। इसी तरह बेहतरियां और तब्दीलियां आती हैं। हमें स्टैटिक नहीं होना, हमें पेंडेंटिक नहीं होना, हम ग्रोइंग, लॉ इज अ ग्रोइंग एस्पेक्ट, इसको ग्रो करना है। और जैसे जैसे मुश्किलात आए वाकईतन उनको इस तरमीम के हवाले से दूर किया जाना चाहिए। आखिरी दो बातें, क्योंकि मैंने जाके कोर्ट भी कर, आखिरी बात ये, मैं इस मौजू और मौका पे, इस मौका और मौजू के हिसाब से मैं अपनी किसी भी सो मोटो एक्शन को जस्टिफाई या उस पर कमेंट करने के लिए तैयार हूं। ये ना फोरम है ना मैं इसके लिए आया, लेकिन एक चीज को मैं जस्टिफाई जरूर करूंगा आज इनमें से, वो है मेरा पानी का पैशन। मैं आपको बड़े वसूख से, आप मुझे बड़ा भाई समझ लीजिए, बाप की हैसियत दे दीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर इस पर एतबार कीजिए कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त पे ये पानी की इतनी शदीद किल्लत होनी है कि अल्लाह ना करे हमारी एग्जिस्टेंस एट स्टेक। और दूसरी बात, मैं आपको पुरवसूख तरीके से, मैंने इतनी मीटिंग्स अटेंड की हैं कि ये पानी का इशू पाकिस्तान में आज है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ दोज हु हैव नॉट अटेंडेड टू दिस अर्लियर। नंबर 2, ये मुल्क ही नहीं, ये गैर मुल्की साजिश है कि पाकिस्तान को वैसे कमजोर नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को पानी के हवाले से कमजोर कर दिया जाए ताकि ये एग्जिस्ट ना कर सके कुरायश। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, इस डैम को बनाना आपके लिए नागुज़ीर है।
اور اس کے لیے آپ کو من تن جو آپ اس ڈیم کے لیے کر سکتے ہیں، یہ آپ کے بچوں کا قرض ہے آپ کے اوپر. لوگ اپنے بچوں کے لیے لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں، ٹرکا چھوڑ کے جاتے ہیں. آپ آج اس وقت 4:00 پہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے 1,17,000 روپیہ ڈیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کون سی قومیں ہیں جو اپنی آنے والی نسل کو محفوظ کر کے چھوڑتی؟ کیا ہم نے فریضے نبھائے ہیں اپنے بڑے ہونے کے؟ میرے بزرگوں نے میرے لیے پاکستان بہت بہتر چھوڑا تھا. اس کے بعد بھی آنے والی جنریشن سے پاکستان بہت بہتر چھوڑا تھا. آج شاید میں اتنا بہتر پاکستان اپنی آنے والی جنریشن کے لیے نہیں چھوڑا. آج آپ کا کچھ مقطع نظر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کوئی موٹو نہیں ہونا چاہیے except that this is my country, except the nationhood, except that we are Pakistanis. پاکستان کے بغیر ہم کچھ نہیں. یہاں تو مفت میں نہیں ملا ملک، یہ جدوجہد کر کے ملا. کسی نے باؤنٹی کے طور پہ نہیں دے دیا، کسی نے گفٹ نہیں کر دیا. یہ ماں ہے آپ کی. میں نے ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا ناردن ایریا کی طرف، تو وہاں پہ شام کے وقت میں نے دیکھا بے شمار گائے جو ہیں وہ بھاگ رہی. تو میرے ساتھ جو مہمان کو اور بھی تھے میزبان، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، یہ گائے اتنی ساری کیوں بھاگ رہی؟ تو کہنے لگے جی ان کا دودھ پلانے کا وقت آ گیا. ماں کا پیار دیکھیں کہ اس کو پتا ہے میری اولاد کو دودھ کس وقت چاہیے، یہ اس کی ایگزسٹنس ہے، وہ دودھ پلانے کے لیے. اور آپ اپنی ماں کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ کیا کی خدمت؟ ڈس آنیسٹی، کرپشن، انکمپیٹنس. غور کر کے دیکھ لیجیے اپنے اپنے گریبان میں بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ رہا ہوں. صرف اپنے مقاصد، صرف اپنی ذات، پراجو دوسری گاڑی نئی ہر سال بڑے شو کے ساتھ ہونڈا سیوک بدلنا، بینک اکاؤنٹ روز چیک کرنا کہ کتنے پیسے آئے. کیا کر رہے ہیں ہم اپنی قوم اور اپنے آنے والی نسل، اپنے بچے کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ آپ کس منہ سے چھوڑ کے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تاریخ آپ کے اور میرے بارے میں کیا لکھے گی؟ اور لوگ تو اپنے پیڑ میں پتھر باندھ لیتے ہیں، پھونک اٹھا لیتے ہیں تاکہ میرے آنے والی نسل کو خوراک مل سکے. بابر قربان ہو گیا تھا اپنے بیٹے ہمایوں بیمار ہوا، کسی نے کہا کہ جی آپ اس کی چارپائی کے گرد شاید اتنے چکر کاٹیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ بیمار ہو جائیں گے. باپ تھا نا، چکر کاٹے، ہمایوں ٹھیک ہو گیا، باپ فوت ہو گیا. اور ہمیں وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی قربانیاں دینی پڑے گی ان آنے والے بچوں کے لیے. ہمیں یہاں پہ پاپولیشن جو پلاننگ ہے وہ کرنی پڑے گی تاکہ اتنی گروتھ نہ ہو کہ ہمارے پاس اتنی خوراک نہ بچے کہ ہم ان بچوں کو کھلا سکیں. مجھے بھی یہی لگتا ہے، کسی وقت میں نے شعر پڑھا تھا، اٹھو ورنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چلتے. میرے دوستوں، اپنے اپنے فرائض پلیز اس پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ماں کے لیے جس کی ذمہ داری، جس کی عبادت بھی، جس کے پاؤں میں جنت ہے، یہ وہ ماں ہے. آپ کی خدمت اس پہ آپ کا فرض اور یہ لازم ہے. صرف پاکستانی بن کے سوچیے، صرف پاکستانی آپ کے ذہن اور دل میں ہونی چاہیے، باقی کچھ نہیں. الحمدللہ یہ سارے مسئلے آپ کے ٹھیک ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ.